اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین جن کے بہت سارے کنسرنس ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، دیکھیے جب تک والدین بذات خود اپنے آپ کو مجتمع کر کے اپنے بچوں کے مسائل کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے کریئر کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، اور ان کا نیشنل کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے جب تک وہ خود فکر مند نہیں ہوں گے، ان کے کردار کے حوالے سے جب تک وہ خود فکر مند نہیں ہوں گے، مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے سماج کا ہر شخص بیک وقت معلم بھی ہے اور متعلم بھی ہے، کوئی تیسری حالت نہیں ہے صاحب۔ آپ یا تو سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے بیٹھنے سے کوئی شخص سیکھ سکتا ہے، اچھا بھی سیکھ سکتا ہے، برا بھی سیکھ سکتا ہے۔ ہر شخص کی تربیت اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ وہ بیک وقت اسٹوڈنٹ بھی ہو، ٹیچر بھی ہو۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ سب سے پہلا استاذ ہمیشہ ماں ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا باپ ہوتا ہے۔ پیرنٹس سب سے پہلے اساتذہ ہیں۔ جب تک پیرنٹس تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، وہ اس حوالے سے فکر مند نہیں ہوں گے کہ میرا بچہ کل کو یا جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ قوم کے لیے کیسے کارگر ثابت ہوگا، جب تک انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی، آپ یقین کیجئے صدیاں بیت چکی ہیں، حالات ویسے کے ویسے رہیں گے۔ یہ میرے تیرے والا چکر چھوڑ دیجیے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا، غالباً آئنسٹائن نے کہا تھا اگر میں غلطی پر نہ ہوں، give me good parents, I'll give you good nation۔ میں صرف مدرس کی بات نہیں کرتا، اس نے ویسے مدرس کے بارے میں بات کہا تھا، گو کہ مدرس کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن صاحب بات یہ ہے پیرنٹس یعنی میاں اور بیوی، والد اور والدہ، یہ دونوں مل کر سب سے پہلا ٹیچنگ یونٹ بنتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں سجیسٹ کروں گا تمام پیرنٹس کو کہ وہ ایک کاؤنسل کے اندر، نیشنل پیرنٹس کاؤنسل، اس کے فورم کو تشکیل دیں، مشکل کریں، اور اس فورم پر آ کر اپنے بچوں کا اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جو اب ان کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، اس حوالے سے ان کو کیسی تعلیم دی جانی چاہیے، ان کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے۔ دیکھیے صاحب بات یہ ہے، اب چلے گی کوالٹی۔ وقت گیا کہ جس وقت آپ جھوٹ کے ذریعے سے، پلیجرزم کے ذریعے سے، کٹ کاپی پیسٹ کے ذریعے سے گزارا کر لیتے تھے۔ میں اٹلی کے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہاں پر کیلی گرافی، ڈرائنگ، پینٹنگ، ہینڈی کرافٹس، ہینڈی ورک، اسکلز، لیبر، مینڈ لیبر، فلاسفی، لٹریچر، لنگوسٹکس، لینگویج، کاسمولوجیکل میتھمیٹکس، انوائرمنٹ، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر وہاں سوچ بچار کے بعد کریکولم تشکیل دیا جا چکا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جا چکا ہے، اور وہ لوگ اس وقت اپنے آپ کو زیادہ تر نیچرل انوائرمنٹ کے اندر لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، اپنا کلچر تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فوڈ کلچر تعلیم کے ذریعے سے چینج ہوگا، ہیلتھ کلچر تعلیم کے ذریعے سے چینج ہوگا، نیوٹریشن کلچر تعلیم کے ذریعے سے چینج ہوگا، کٹلری کلچر تعلیم کے ذریعے سے چینج ہوگا، لیونگ کلچر تعلیم کے ذریعے سے چینج ہوگا۔ کلچر کوئی الگ سے انوکھی چیز کا نام نہیں ہے۔ جہاں پر ٹیکنالوجی نے ہوا کے اندر کاربن کی مقدار کو اتنا چھوڑا کہ آج ہمیں یہ پینڈیمک دیکھنے کو مل رہا ہے، اب وہ ممالک، ان کے انوائرمنٹلسٹ یہ سوچنے پر مجبور ہیں، ان کے ماہرین ماحولیات، کیا ہمارے ہاں یہ ماہرین ماحولیات نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے ہاں اہل فلسفہ اس پر غور نہیں کر سکتے؟ ہمارے ہاں بھی صاحب ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے پیرنٹس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے۔ تو میں اس فورم سے، دبستان آفاق کے فورم سے
اس پیرنٹس کونسل، قومی پیرنٹس کونسل یا قومی والدین کونسل کا باقاعدہ طور پر اعلان کرتا ہوں. تمام پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس کونسل کے حوالے سے اس چینل پر سبسکرائب کر کے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے، اور تاکہ اس معاملے پر آگے ڈیبیٹ چل سکے کہ آپ کے بچے آگے کن ایسی کون سی وہ ایکسپرٹیز ہیں، ایسی وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس سے فیضیاب ہو کر قوم کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکیں، دنیا کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکیں، انسانیت کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکیں. میں پھر دہراتا ہوں، نیشنل پیرنٹس کونسل فرام دبستان آفاق. یہ دبستان آفاق یہ ایک فورم ہم نے ایک بنایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پورا آفاق ایک دبستان ہے. اس دبستان کو جب آپ چھیڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر دبستان نے تو اپنے آپ کو ریپیئر کرنا ہے. اور اس میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ تعلیم کے ذریعے سے وہ علم دینا مقصود ہے، وہ انلائٹنمنٹ دینا مقصود ہے جو اس دبستان کو، اس باغ کو، اس چمنستان کو ریسٹور کر سکتا ہے، ریہیبلیٹیٹ کر سکتا ہے. آئیے اس پر غور کرتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. بہت شکریہ آپ کا.